اسے بالآخر اس عالم سے اس عالم کی جانب منتقل ہونا ہے۔ بہت بہترین جملہ ایک سوشل میڈیا پہ تھا کہ انتقال دو طرح کے ہیں، ایک انتقال ہم کرواتے ہیں یعنی زمین کو اپنے نام منتقل کرواتے ہیں، اور ایک انتقال ہمارا ہوگا کہ زمین ہمیں اپنی جانب منتقل کرے۔ دنیا میں جو آیا ہے اسے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، اور جب ہمیشہ نہیں رہنا ہے تو میری اور آپ کی زندگی عارضی ہے۔ اس عارضی زندگی میں جو موقع مجھے اور آپ کو ملا ہوا ہے، ہمیں کس طرح اس زندگی کو گزارنا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ پروردگار عالم جو قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ہر شے کا بیان کر دیا ہے اور موت کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن انسان کو اس کی موت کا وقت نہیں بدلا ہے۔ انسان کو اس کی موت کا وقت نہیں بدلا ہے۔ یہ بھی خالق دو جہاں کا لطف احسان ہے کہ اس نے انسان کو اس کی موت کا وقت نہیں بدلایا۔ اگر پروردگار انسان کو اس کی موت کا وقت بدلا دیتا تو انسان بہت ساری نیکیوں سے محروم ہو جاتا۔ جیسے جیسے موت کا وقت قریب آتا ویسے ویسے خوف کی کیفیت میں انسان مبتلا ہوتا، اس پر ایک دہشت طاری ہو جاتی، خوف طاری ہو جاتا، اور وہ اپنے آپ کو ایک جگہ پر محدود کر دیتا اور کہتا کہ بس اب میری موت واقع ہونے والی ہے، میرا وقت قریب آ گیا۔ اس وجہ سے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب موت کا وقت نہیں بتلایا، لیکن مومن کی نشانی یہ ہے، مومن کی صفات یہ ہے کہ وہ ہر آن ہر لحظہ آمادہ موت کی تیاری۔ میں اور آپ اس زندگی کے مسافر ہیں۔ مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیکی کے عمل میں سبقت کرتا ہے، وہ نیکی کے عمل میں سبقت کرتا ہے، یعنی ایک تو ہے کہ نیکی کا عمل ہو رہا ہے میں اس عمل میں شامل ہوتا ہوں، ایک یہ ہے کہ میں اولین لوگوں میں ہوں کہ نیکی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، بنا ڈالی جا رہی ہے، اور میں سبقت کروں، بڑھوں آگے۔ اور یہی اصل میں مومن جو چیزیں ہمیں حالت سفر میں کام آنے والی ہوتی ہیں ان چیزوں کو ہم جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے اس عالم سے اس عالم کی جانب سفر کرنا ہے۔ میں نے اور آپ نے اس عالم سے اس عالم کی جانب سفر کرنا ہے۔ اولاد یہیں رہ جائے گی، مال، اسباب، دولت، منصب، اختیار وہ سب یہی رہ جائے گا۔ جانے والی چیز ہے وہ ہے عمل صالح، نیک عمل۔ اسے ہی توشہ آخرت کہا جاتا ہے، اسے ہی کہا جاتا ہے کہ جناب یہی نجات کا سامان بنے گا۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے اولاد، ایک ہے مال، اور ایک ہے عمل۔ جانے والی چیز کون سی ہے؟ اولاد یہی ہے۔ اولاد کب تک ساتھ دے گی میرا؟ جب تک کہ قبر میں ہوگا۔ مال میرا کب تک کام آئے گا؟ جب تک کہ سانس روح قبض ہو گئی، مال میرا سب یہیں پر آ جائے گا۔ تیسری چیزیں کام آنی وہ ہے انسان کے عمل صالح، نیک اعمال جو اسے اس عالم سے اس عالم کی جانب منتقل ہوتے ہوئے کام آئے۔ اختیار کیا ہے، منصب کیا ہے، دولت کیا ہے، وہ سب یہیں پر ہے، سب وقتی ہے۔ دیکھیے میں اور آپ دنیا میں قبر امتحان میں ہے، میرے اور آپ کی آزمائش اور میرا اور آپ قبر امتحان میں۔ ایک طالب علم کے لیے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب قبر امتحان میں جانے سے پہلے سوال نامہ اس کے سامنے آتا ہے، کتنی خوشی ہوگی اسے، جس نے تیاری بھی نہیں کی ہوگی، اور جس نے تیاری کی ہوگی وہ وہی تیاری اگر کی ہو کہ جو سوال نامہ آنا ہے، کوشچن پیپر آنا ہے، تو کتنی اسے خوشی ہوگی۔
اور وہی طالب علم جب اگلے دن قبر امتحان میں پہنچے اور وہی کوشچن پیپر سامنے آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ تیاری کر کے آیا، بھرپور تیاری کر کے آیا۔ ایک طالب علم جب قبر امتحان میں بیٹھتا ہے 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے جو بھی ڈیوریشن ہے اس امتحان کا، اس ٹیسٹ کا، وہ کیا کرتا ہے طالب علم؟ اپنی پوری توجہ، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کا بروقت طالب علم استعمال کرتا ہے۔ آنسر شیٹ اسے دی جاتی ہے، وہ کوشچن پیپر پڑھتا ہے اور لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت توجہ کریے۔ اچھا، جب وہ طالب علم اپنے گھر آتا ہے، گھر آنے کے بعد پھر کوشچن پیپر اپنے سامنے رکھتا ہے اور پھر اندازہ لگانا شروع کرتا ہے کہ اس سوال میں میرے کتنے نمبر آئیں گے، اس سوال میں میرے کتنے نمبر آئیں گے، اور پھر وہ ٹوٹل نمبر اگر 100 ہیں اس میں سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ جناب 90 نمبر آئیں گے، 80 نمبر آئیں گے۔ بہت توجہ کریے گا۔ نہ کوشچن پیپر معلوم ہے، نہ رزلٹ معلوم ہے طالب علم کو، وہ اندازہ کر کے جا رہا ہے۔ پروردگار عالم کتنا لطف احسان کرنے والا ہے، اس نے کوشچن پیپر بھی پہلے سے آؤٹ کر دیا ہے، نتیجہ بھی پہلے سے آؤٹ کر دیا۔ کوشچن پیپر قرآن کے احکامات ہیں اور رزلٹ کی صورت میں پروردگار عالم نے بیان کر دیا ہے کہ جو نیکی کا عمل انجام دے گا وہ جنت کی جانب جائے گا، جو بدی کا عمل انجام دے گا وہ جہنم کی جانب۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیے شفاعت ہے، یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، شفاعت ہے۔ شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بھی عمل نہ کروں، کوئی بھی عمل نہ کروں اور اللہ کی محبوب ترین ہستیاں مجھے بخشوا دیں۔ اب اس کو دنیاوی مثال، ایک طالب علم قبر امتحان میں جائے اور وہ سوال حل کر کے آئے اور اگر اس کے 100 میں سے 29 یا 30 نمبر آ رہے ہوں گے تو جو کاپی چیک کر رہا ہوگا، رزلٹ تیار کر رہا ہوگا، اس کے دل میں تھوڑی سی نرمی ہوگی کہ جناب اس نے اتنا لکھا ہے، 3 نمبر اور دے دیے جائیں، اسے پاس کر دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی طالب علم کوئی کاپی چھوڑ کر آئے، جیسے کاپی اس کو دی گئی ویسی وہ چھوڑ کر آ جائے، تو کیا کوئی استاد اسے نمبر دے گا؟ اور اگر دے گا بھی تو ظلم ہوگا۔ اور وہ استاد جو 30 نمبر آنے کے بعد 3 نمبر اگر خود سے دے رہا ہے تو یہ ہے اس کی نرمی۔ یہی بس شفاعت ہے، مجھے اور آپ کو دنیا میں نیکی کا عمل انجام دینا ہے، اب اس میں اگر کمی ہوگی تو آگے پر وہ شفاعت کریں گے۔ سلام یہ نہیں ہے کہ بس ہماری بخشش ہوگی، ہماری بخشش ہوگی، حساب کتاب کی منزل سے ہمیں گزرنا۔ اب مجھے اور آپ کو کیسی زندگی گزارنی ہے؟ یہ شب و روز جو گزر رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ میں اور آپ زیادہ سے زیادہ نیکی کے عمل پر جائیں۔ اب یہ آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ ہے جس میں خالق دو جہان نے اپنا اٹل فیصلہ بیان کیا۔ لفظ استعمال کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا۔ کیا فیصلہ کر دیا؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا۔ اب دو باتیں اس آیت کے اس پہلے حصے میں پروردگار عالم نے بیان کی ہے۔ کیا؟ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اب یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا اعجاز ہے، وہ مختصر لفظوں میں کتنی بڑی باتوں کو بیان کرتا ہے۔ بہت توجہ کریے گا۔ اچھا ہونا کیا چاہیے؟ وہ جب اللہ کی عبادت کا ذکر ہے تو عبادت ہی کے بارے میں بیان، لیکن جیسے عبادت کا ذکر ہوا اس کے فوراً بعد اس کے ساتھ فوراً پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ کی عبادت ہے کیا؟ یہ نماز کا ادا کرنا، یہ روزے کے فریضے کو انجام دینا، یہ حج ادا کرنا، یہ تمام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ اور وہ اپنی عبادت کے لیے فرماتا ہے
کہ میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اور یہاں کیا فرماتا ہے؟ تنہا میری عبادت نہ کرو بلکہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ تو پتہ چلا اللہ کی عبادت کے قریب اگر کوئی چیز ہے تو وہ ماں باپ سے حسن سلوک کرے۔ صلوات پڑھیں بابا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا، احسان کا جو لفظ ہے اس کے مفہوم کو ہم نے معاشرتی طور پر محدود کر رکھا ہے۔ ہمارے یہاں مفہوم کیا لیا جاتا ہے احسان کا؟ بھائی کسی نے احسان کر دیا وہ بڑا ہو گیا، کسی نے احسان کر دیا وہ قابل تعریف ہو گیا۔ نہیں، قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ بھائی احسان کی جزا، اگر کوئی احسان کرتا ہے کسی پر، حسن سلوک کرتا ہے کسی کے ساتھ، تو دوسرے کو لازم ہے کہ وہ بھی حسن سلوک کرے۔ یہاں پر خالق دو جہاں کیا فرماتا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پوچھا گیا آپ کے میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حضرت رسول یہاں پر احسان سے کیا مراد ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر احسان سے مراد ہے کہ ماں باپ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ماں باپ کے قدم سے اپنے قدم کو آگے نہ بڑھاؤ۔ اب یہ جو امام کا جملہ ہے یہ پوری گفتگو ایک جانب، اور یہ امام کا جملہ ایک جانب پہلا۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ حسن سلوک کیا ہے ماں باپ کے ساتھ؟ ماں باپ اگرچہ صاحب اختیار کیوں نہ ہو، ماں باپ اگرچہ صاحب اختیار کیوں نہ ہو، جس چیز کی انہیں ضرورت ہو ان کے مانگنے سے پہلے وہ شرط میں دیتی ہے۔ ایک تو ہے کہ اختیار ہے ہی نہیں، کمزور ہے مالی طور پر، جسمانی طور پر، وہ تو ہیں ہی، وہ تو اولاد پر لازم ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ماں باپ صاحب اختیار ہوں، صحت مند ہوں، ان کے پاس پیسہ ہو، سب کچھ ہو، لیکن اولاد پر کیا لازم ہے؟ جس چیز کی انہیں ضرورت ہے ان کے مانگنے سے پہلے وہ شاید نہ دیتے۔ یہ ہے حسن سلوک۔ تو ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کیا جائے، ان کے قدم سے اپنے قدم کو آگے نہ بڑھا جائے۔ بہت توجہ کریے، بہت توجہ کریے۔ اب ماں باپ کیسے پروان چڑھاتے ہیں، کیسے اولاد کو پالتے ہیں؟ ایک ماں کا کردار دیکھیں۔ کیا کوئی ماں کے کردار کا نعم البدل ہو سکتا ہے؟ کس طرح وہ اپنے اولاد کو پالتی ہے، بہت توجہ کریے گا ذرا، انسانی احساس کے تحت اس بات کو سوچیں۔ ایک بچہ جو اپنی ضرورت اپنے زبان سے بیان نہیں کر سکتا ہے، بچپنے کے عالم میں، شیر بارگی کے عالم میں، ماں کیسے اولاد کی ضرورت کو محسوس کرتی ہے؟ آپ غور کریں ذرا۔ ہم تو باپ کی حیثیت میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں نا، ماں کا کردار کیسا ہے؟ وہ بچہ جو ابھی اپنی ضرورت فقط اور فقط کیسے بیان کر سکتا ہے؟ گریا کر کے، رو کے۔ ماں کو پتہ چل جاتا ہے اس وقت بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اچھا، ماں کے دل میں اللہ نے دھڑکن رکھی ہے، آپ اس کو ذرا محسوس کریں۔ ایک بچہ جب گریا کرتا ہے، روتا ہے، اور کتنا ہی کوئی گود میں لے، اس بچے کو قرار نہیں آتا جب تک کہ وہ ماں کے سینے سے نہ لگے۔ آپ بھی بچے کو اٹھائیں، کتنی دیر اٹھا لیں گے؟ بچہ جب روئے گا تو آپ ایک وقت آئے گا کہ اسے اس کی ماں کے حوالے کریں گے، آپ اسے اس کی ماں کے حوالے کریں گے۔ اچھا، وہی اولاد اگر بیمار ہو جائے خدا نہ خواستہ، تو ماں کے دل میں کتنی تڑپ ہے، ماں کے دل میں کتنی تڑپ ہے کہ وہ کیسے اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو اپنی گود میں اٹھاتی ہے، کہ اپنے بچے کے سرانے بیٹھ جاتی ہے اور ساری رات۔ اچھا، یہ احساس انسانوں میں نہیں ہے، جانوروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بس انسانوں میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ انسانوں کے ہاں جب بچہ صاحب صلاحیت ہوتا ہے اس کا ماں سے رشتہ منقطع نہیں ہوتا، بلکہ جیسے جیسے اولاد زندگی کے دن گزرتے ہیں، اولاد کے ماں کی محبت زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جانوروں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جب بچہ صاحب صلاحیت ہوتا ہے تو اس کا رشتہ ماں سے منقطع ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے وہ۔ لیکن انسان کے ایسا نہیں، بلکہ اتنا درجہ بلند ہوتا ہے کہ ماں جب دل کی تڑپ کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ دعا
باب استجابہ سے جا کر ٹکراتی ہے اور قبول ہو جاتی ہے۔ اسلام میں ماں اور اولاد کی محبت ہی کا نقش نہیں بنتا، بلکہ ایک نانا نواسے کی محبت کا نقش بھی بنتا ہے کہ اگر نانا حالت سجدے میں ہو اور نواز آگے کچھ پر سوار ہو جائے، اس قدر محبت ہے کہ نانا اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے جب تک کہ نوازہ پر نہیں اٹھ جاتا ہے۔ صلوات پڑھے تو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب ماں باپ کا کردار کیا ہے؟ ماں گھر کی چار دیواری میں رہ کر اولاد کو پالتی ہے۔ باپ کسب معاش کے لیے کتنے رویوں کو برداشت کرتا ہے، کتنی مشکلات کو برداشت کرتا ہے۔ آپ سب ہم سب ایک پریکٹیکل لائف کچھ میرے بزرگ گزار چکے ہیں اور کچھ گزار رہے ہیں، نوجوان بھائی اور بزرگ جو تشریف فرما ہے، کتنے رویوں کا سامنا کرتا ہے کسب معاش کے میدان میں، کتنی زحمتوں کا سامنا کرتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اولاد کو پالنا ہے۔ پالنے والا خالق دو جہاں ہے، ذریعہ بنا ہے خالق دو جہاں نے کہ اولاد کو پالنا ہے۔ بہت توجہ کریے، بہت توجہ کریے۔ باپ کی زحمتوں کا اجر اولاد ادا کر سکتی ہے، باپ کی زحمتوں کا اجر اولاد بدلہ دے سکتی ہے، لیکن ماں کی زحمتوں کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اب دو روایت پڑھوں گا۔ یہ پہلی اصول کافی میں جب والدین سے متعلق جو باب ہے اس کو آپ کھولیں گے تو اس میں آپ کو یہ مل جائے گا۔ ایک روز جناب جابر بن عبداللہ انصاری، پانچویں امام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام امام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، فضل رسول، کیا ایک اولاد اپنے باپ کا حق ادا کر سکتی ہے؟ امام نے فرمایا ادا کر سکتی ہے۔ باپ اگر مقروض ہے اولاد اس کے قرض کو ادا کرتے ہیں، باپ اگر غلام ہے اولاد اسے آزاد کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ باپ کی زحمتوں کا اجر بدلہ اولاد لے سکتی ہے، لیکن ماں کی جتنی زحمتیں ہیں کوئی اولاد بدلہ نہیں دے سکتی۔ ارشاد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت صلوات حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کا پورا حق ادا کر دیا۔ پیغمبر حیران رہ گئے۔ پیغمبر اکرم نے پوچھا کہ بتا تم نے کیسے حق ادا کیا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے کاندھے میں سوار کرا کے اپنی ماں کو حج کرایا۔ پیغمبر نے فرمایا تو نے کوئی بھی حق ادا نہیں کیا۔ وہ تکلیف جو تیری ماں نے تیری پیدائش کے وقت برداشت کیا ہے، جب تو اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو اس کی ساری زحمتوں کا حق کیسے ادا کرے؟ ماں کی زحمتوں کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ بہت ہوتے اس وجہ سے خالق دو جہاں جو لفظ استعمال کرو، حسن سلوک کرو، ان سے اچھا سلوک کرو۔ یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک کبر سنی کی منزل پر پہنچ جائے، بڑھاپے کی منزل پر پہنچ جائے، تو ان کے سامنے ادب سے شانہ جھکا دو، اور کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ انہیں اف تک نہ کہو، انہیں اف تک نہ کہو۔ جہاں سے بے ادبی کی ابتدا ہوتی ہے، انیشل اسٹیج وہ ہے لفظ اف۔ مظفر بھائی غور کریے گا، جہاں سے بے ادبی کی ابتدا ہوتی ہے وہ ہے لفظ اف، انہیں اف تک نہ کہو۔ اچھا، خالق دو جہاں خالق فطرت ہے، اگر وہ لفظ استعمال کرتا کہ بھائی انہیں یہ نہ کہو، آپ نے دیکھا ہوگا نا لوگوں کو کہ اپنے مطلب کی بات نکال لیتے ہیں کہ جناب یہ کہا گیا ہے کہ یہ نہ کہو، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ وہ ہے خالق فطرت، اسے لفظ استعمال کیا انہیں اف تک نہ کہو۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام نے فرمایا کہ اگر لفظ اف سے بھی کوئی لطیف لفظ ہوتا تو خالق دو جہاں اس کا استعمال کرتا ہے، انہیں اف تک نہ۔ اور پھر جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ دنیا میں مشکلات سے نجات پاتا ہے، دنیا میں مشکلات سے نجات پا جاتا ہے۔ بہت مزے کریے گا۔
پیغمبر فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 3 افراد تھے جو ایک ساتھ سفر کرتے تھے. بنی اسرائیل کے 3 افراد ایک ساتھ سفر کرتے تھے. ایک روز اچانک طوفان آیا اور انہوں نے تینوں افراد نے طوفان سے بچنے کے لیے ایک غار کا سہارا لیا، غار میں پناہ لی. جیسے وہ غار میں داخل ہوئے، ایک پتھر پہاڑی کی بلندی سے لڑتا ہوا آیا اور اس غار کے منہ پر آ کر رک گیا. جو راستہ تھا وہاں پر آ کر رک گیا. اب راستہ ہو گیا بند. اب تینوں افراد غار میں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پتھر کسی طرح ہٹ جائے. تینوں افراد نے آپس میں گفتگو کی کہ جو ہماری زندگی کی سب سے بڑی نیکی ہوگی اس کو ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں بیان کریں گے اور دعا کریں گے پروردگار ہماری مشکل کو آسان کرے. لہذا طے ہوا. پہلا شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس نے دعا کی، ہاتھ بلند کیے، دعا کی، پروردگار ایک روز میں تعمیرات کا کام کروا رہا تھا. ظہر کے وقت ایک شخص آیا اور اس نے خواہش ظاہر کی کہ وہ مزدوری کرنا چاہتا ہے. پروردگار میں نے اسے کام پر لگا دیا. شام کے وقت جس طرح میں نے اور مزدوروں کو مزدوری دی، اس شخص کو بھی مزدوری دی. ان مزدوروں میں سے ایک نے اعتراض کیا، کہا کہ ہم صبح سے کام کر رہے ہیں، جتنی مزدوری ہمیں ملی ہے اتنی مزدوری اسے ملی ہے. جس شخص نے اعتراض کیا، مزدور نے اعتراض کیا، وہ ناراض ہو کر چلا گیا اور اپنی مزدوری چھوڑ گیا. اس نے عرض کیا رب کی بارگاہ میں پروردگار جو مزدوری کو چھوڑ کر گیا تھا، میں نے ایک جانور کا بچہ خریدا، اسے پالا، اس کی نسل بڑی، افزائش ہوئی، نسل بڑی اور بہت سارے جانور میرے پاس ہو گئے. ایک روز میرے پاس مخلوق الحال شخص آیا اور اس نے اپنی ضرورت کو بیان کیا. میں پہچان گیا کہ یہ وہی مزدور ہے جو اپنی مزدوری چھوڑ کر گیا تھا. میں نے کہا بھائی یہ جتنے جانور ہیں یہ سب تمہارے لے جاؤ. پروردگار میں نے مزدور کی مزدوری حق ادا کر دیا، اس کی مزدوری دے دی. پتھر تھوڑا سا ہٹا. دوسرا شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر عرض کرتا ہے پروردگار میری زندگی کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے، قحط کے زمانے میں ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ میرے پاس آئی، اس نے اپنی ضرورت کو بیان کیا، میں نے قحط کے زمانے میں اس عورت کی مدد کی. پروردگار زندگی کی سب سے بڑی نیکی ہے. پتھر تھوڑا سا ہٹا لیکن مکمل طور پر آگے سے نہ ہٹا. اب تیسرا شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر عرض کرتا ہے پروردگار میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں اپنی زراعت کی زمین پر کام کرتا تھا، کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا. شام کے وقت میں آیا، مغرب کا وقت ہوا، میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے دودھ گرم کیا، پیالیوں میں اڈیلا اور جب ماں باپ کے پاس لے کر پہنچا تو وہ دونوں آرام کر رہے تھے. پروردگار میں اس انتظار میں رہا جب میرے ماں باپ اٹھیں گے، بیدار ہوں گے، تب میں ان کی خدمت میں دودھ پیش کروں گا. صبح ہو گئی، میرے ماں باپ اٹھے، میں نے ان کی خدمت کی. پروردگار میری زندگی کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ میں نے ماں باپ کی خدمت کی. ابھی دعا کے یہ جملے تمام نہ ہوئے تھے کہ پتھر مکمل طور پر ہٹ گیا. تو آپ نے دیکھا مزدور کی مزدوری ادا کر دی. اللہ نے اتنا مشکل کو آسان نہیں کیا. قحط کے زمانے میں اس عورت کی مدد کی، اللہ نے اتنا مشکل کو آسان نہیں کیا. جب ماں باپ سے حسن سلوک، ماں باپ کی خدمت رب کی بارگاہ میں بیان کی، پروردگار عالم نے مشکل کو آسان کر دیا. جو دنیا میں ماں باپ کی خدمت کرتا ہے دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کی منزل پر بھی کامیاب ہوگا. اور جو دنیا میں ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، وقت کا نبی اس کے دروازے پر آ کر بشارت دیتا ہے. وقت کا نبی اس کے دروازے پر آ کر بشارت دیتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نے رب کی بارگاہ میں دعا کی پروردگار تو مجھے دکھلا دے جنت میں میرا کون ہم نشیں ہوگا، جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا. اللہ نے اس شخص کے دل میں بات ڈالی اور وہ تلاش میں نکلا اور نکلنے کے بعد وہ
گیا اور دیکھا کہ نہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار دکھلا مجھے بتلا کہ جنت میں میرا کون ہم نشین ہوگا، بہت توجہ کریے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ جاؤ ایک دکان پر جاؤ اور جا کر کچھ شخص دیکھو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پہنچے، دیکھا ایک قصاب ہے جو گوشت فروخت کرتا ہے، اپنی دکان پر کام کر رہا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اس کے سارے عمل کو دیکھنے لگے۔ جب اپنے کام سے فارغ ہو گیا اور اسے گھر جانے کے لیے تیاری شروع کی تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ابھی اپنا تعارف نہیں کرایا، اس شخص سے کہا کہ میں تیرے ساتھ تیرے گھر چلتا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اس قصاب کے ساتھ اس کے گھر تک آئے، اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا جناب موسیٰ نہیں کہ اس کی بوڑھی ماں ہے۔ وہ قصاب آگے بڑھا، اپنے ہاتھ پاؤں اس نے صاف کے دھوئے اور ماں کو ایک مرتبہ اس نے ماں کا منہ ہاتھ دھلوایا اور دھلانے کے بعد ماں کے سامنے کھانا لا کر رکھا اور ایک ایک لقمہ اٹھاتا اور ماں کے دہن میں دیتا۔ بہت توجہ کریے گا، ماں کھانا کھا رہی تھی اور اس کے لبوں کو آہستہ آہستہ جنبش ہو رہی تھی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اس کے عمل کو دیکھ رہے تھے، اس کی ماں کو بھی دیکھ رہے تھے۔ جب وہ ماں کو کھانا کھلا کے فارغ ہو گیا تو ایک مرتبہ جناب موسیٰ کے قریب آیا تو جناب موسیٰ نے اس سے پوچھا کہ بتا، جس وقت تو اپنی ماں کو کھانا کھلا رہا تھا تیری ماں کے لبوں کو جنبش ہو رہی تھی، تیری ماں کیا کہہ رہی تھی؟ تو وہ شخص کہتا ہے جناب موسیٰ سے کہ وہ میری ماں دعا کر رہی تھی کہ پروردگار جنت میں تو اسے موسیٰ کا ہمنشیں بنا دے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ہی موسیٰ ہوں جو جنت میں تیرا ہمنشیں ہوں گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ دنیا میں ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، وقت کا نبی آ کر اس کے گھر بشارت دیتا ہے کہ تو میرے ساتھ جنت میں ہمنشیں ہوگا۔ صلوات تو میرے ساتھ جنت میں ہمنشیں ہوگا۔ بہت توجہ کریے گا۔ اب ماں اور باپ کی محبت مشاہدہ ہے، بیٹی اپنے باپ سے محبت کرتی ہے اور بیٹا اپنی ماں سے محبت کے ساتھ مشاہدے کی بات ہے، بہت توجہ کریے گا۔ اب یہ قدرتی بات ہے یا عادت بھی ہے، بہت توجہ کریے گا۔ ایک بیٹی کی باپ سے محبت اور بیٹے کی ماں سے محبت۔ جب 21ویں ماہ رمضان کی شب آئی تو بیٹی کو قریب بلایا تھا، شہزادی زینب کو قریب بلایا تھا اور قریب بلانے کے بعد کیا فرمایا تھا؟ زینب میں نہ رہوں گا، ان شانوں میں رسن ملے گی، اور قریب بلایا اور ایک مرتبہ بازو سے آستین کو پلٹا اور شانوں پر بوسے دیے اور کہا زینب میں نہ رہوں گا، ان شانوں میں رسن ملے گی۔ اور پھر کیا فرمایا تھا؟ بیٹی گھبرانا نہیں، میں ساتھ چلوں گا، بیٹی گھبرانا نہیں، میں ساتھ چلوں گا۔ بہت توجہ کریے گا۔ جب ٹوٹا ہوا قافلہ باب الساعت پر پہنچا، سارے قافلے والے ہیں موجود، شہزادی زینب بھی موجود ہیں۔ ایک مرتبہ باب الساعت پر بیٹھ گئی تو امام سید الساجدین آئے، کہا بھبی اماں اب دربار میں داخلہ ہے، اب دربار میں داخل ہونا ہے۔ کہا بیٹا سجاد یہ کوفہ نہیں ہے، یہ شام کا دربار ہے اور علی کی بیٹی شام کے دربار میں جائے گی اور ساس سے کرسی نشین۔ کہا بیٹا سجاد میں دربار میں نہیں جاؤں گی۔ ایک مرتبہ کہا بھبی اماں وہ وقت بھی گزر گیا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ کہا بیٹا سجاد جب تم چھوٹے تھے اور میرے بابا دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو کہا تھا زینب گھبرانا نہیں، میں ساتھ چلوں گا۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ نجف کی جانب رخ کیا، کہا آؤ بابا زینب دربار میں جا رہی ہے، زینب دربار میں جا رہی ہے۔ پوچھو جملہ کیا فرمایا تھا؟ بیٹی نشانے میں رسد ملے گی۔ جب عباس رمضان آخری رخصت کے لیے آئے تو شہزادی زینب نے کہا بھیا عباس 21ویں ماہ رمضان کی شب کو میرے بابا نے کہا تھا زینب میں نے رکھ کے نشانوں میں رسد ملے گی۔ عباس میں سوچتی تھی جس کا پاؤں جیسے بھاری ہوگا اس نشانوں میں کون رسد ملے گا۔ یہ ہے بیٹی کی اور باپ کی محبت، اور بیٹے کی اور ماں کی محبت کیسی ہے؟ جب حسین ابن علی رخصت ہو رہے تھے مدینے سے، ماں زہرا کی قبر کے قریب آئے تو ایک مرتبہ روایت میں جملہ یہ بنتا ہے کہ قبر جناب زہرا کی جانب ایسے بڑھ رہے تھے جیسے چھوٹا سا بچہ ماں کی آواز کی جیسے بنتا ہے۔
جب مدینہ چھوڑا ماں زہرا ساتھ ہے اور مشہور کی شفاعت ایک مرتبہ شہزادی زینب کے خیمے میں تشریف لائے اور گفتگو کرنے کے بعد جب شہزادی کے خیمے سے باہر تشریف لائے تو ہلال بن نافع ساتھ ہو دیے. کہا فرزند رسول میں آپ کو آگے نہ جانے دوں گا, بس ایک مرتبہ ساتھ چلے. ایک مقام پر پہنچے, کہا ہلال اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ میں نے اس کے فرزند رسول میں نہیں پہچانتا. کہا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرا بیٹا علی اکبر پرچھی کھا کر گرے گا اور دوسروں نے کہا کہ وہ آگے بڑھے نشیب کی جانب میں. کہا اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ میں نے اس کے فرزند رسول میں نہیں پہچانتا. کہا یہ وہ جگہ ہے جو میری ماں فاطمہ زہرا نے اپنے بالوں سے صاف کر دی ہے. کلسر عاشورا میں پشت زنجرہ سے اسی مقام پر آ کر سجدہ کروں گا اور ابا الملت ہوگی اللہ قدر الحسین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خداوند اس قلیل و عظیم عبادت کا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. ہم سب کو سوائے معصومین میں چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو کامل ایمان فرما. مرحومہ منقورہ طاہرہ بیگم بنت مرتضی حسین کے درجات کو بلند فرما. خداوند مرحومہ کی قبر پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما. اپنے نور سے محمد والے محمد کے نور سے مرحومہ کی قبر کو روشن منور فرما. ان کی برزخی جو نازل کو آسان فرما. انہیں جوار جناب سیدہ سلام علیہ میں جگہ عطا فرما. خداوند مرحومہ نے اپنی زندگی میں جو نیکی کی امانت جانتے ان کا بہترین اجر و ثواب عطا فرما. بروز محشر محمد والے محمد علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما. مرحومہ کی اولاد کو عزت و برکات و صبر جمیل عطا فرما. ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرما. دنیا میں جہاں جہاں مدین آباد ہے سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مسلمان دنیا کے جس گوشے میں بھی آپ پر انہیں فتح و نصرت و غلبہ عطا فرما. مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام عطا فرما. ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرما. امام زمان علیہ السلام کے قلب نازل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اپنی آخری حجت حضرت قائم علی محمد کے ظہور میں تعلیم فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحومہ مغفورہ طاہرہ بیگم بنت مرتضی حسین کے لیے, تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے, شہید سید حسین حضرت اپنی کی درجات بلندی کی سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد اللہم صلی علی محمد